السلام علیکم۔ لہسن ایک پاپولر سپائس ہے۔ یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اگتا ہے اور یہ اونین یعنی پیاز کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ پرانے لٹریچر پر نظر ڈالیں تو یہ ساری پرانی سویلائزیشنز بشمول مصری، ہسپانوی، یونانی، رومی، چینی اور ہندوستانی، ان تمام کے اندر اس کے استعمال کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ لہسن کے اندر سلفر موجود ہوتا ہے۔ جب لہسن کو کرش کیا جاتا ہے یا دانتوں میں چبایا جاتا ہے یا سمپلی کچن کے اندر جو چاپنگ آپ اس کی کرتے ہیں تو اس دوران اس سے ایک انزائم نکلتا ہے جس کو ایلینیز بولتے ہیں۔ یہ انزائم جب لہسن سے نکلتا ہے تو یہ لہسن کے اندر موجود ایک اور کمپاؤنڈ جس کو ایلیسن بولتے ہیں اس کو نکالتا ہے اور اس کے اندر سلفر موجود ہوتا ہے۔ لہسن کا جو مخصوص اروما ہوتا ہے جس کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ اسی سلفر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی سلفر کی موجودگی کی وجہ سے جو لہسن ہے اس کے اندر جراثیم کچھ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی وائرل بھی ہے بلکہ اینٹی فنگل بھی ساتھ ساتھ اس کی ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روزانہ لہسن پانی یا لہسن ٹی پینے سے کیا فوائد باڈی کو ملتے ہیں۔ آپ تازہ گارلک لے لیں یا اس کو سپلیمنٹ فارم میں لے لیں۔ تازہ گارلک لینے سے یا اس کے مستند سپلیمنٹ لینے سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے 2020 میں ایک میٹا انالیسز ہوا جس کے ریزلٹس کے مطابق وہ لوگ جو لہسن کا استعمال ریگولرلی کرتے ہیں ان کے اندر دل کے دورے کی شرح 16 سے 40% تک کم ہو گئی۔ 2019 میں پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ لہسن کے اندر پایا جانے والا کمپاؤنڈ جس کو ایلیسن بولتے ہیں، جس کا ذکر بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا، یہ بہت ہی ریمارکیبل خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون جس کو اینجیوٹینسن 2 کہتے ہیں، جو میڈیکل اور فارمیسی سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کیونکہ اس ہارمون کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ادویات بھی ہیں۔ تو لہسن کے استعمال سے اینجیوٹینسن 2 کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک میکانزم آف ایکشن ہے۔ اس کے کچھ اور میکانزم بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اینجیوٹینسن 2 بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے، ان کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے، اور جب خون کی نالیاں سکڑ جائیں تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اگر لہسن استعمال کیا جائے تو اینجیوٹینسن 2 کم ہو جائے گا، اور جب اینجیوٹینسن 2 کم ہو جاتا ہے تو خون کی نالیاں سکڑنے کی بجائے پھیل جاتی ہیں۔ تو جب خون کی نالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر خون کی روانی آسانی سے ہونے لگتی ہے اور یوں بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو عموماً میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ہائی بی پی ہے اور وہ بلڈ پریشر کی ادویات لے رہے ہیں تو وہ ساتھ میں گارلک کا استعمال بھی شروع کر دیں۔ اکثر لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کی جو ادویات لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، جس سے کلیئرلی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گارلک کے اینٹی ہائپرٹینسو ایفیکٹس ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کی ایک دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بہت بہترین میکانزم آف ایکشن اس کا دریافت ہوا۔ آپ نے نائٹروگلسرین یا گلسرل ٹرائی نائٹریٹ جو کہ انجائنا کے پیشنٹس کو دی جاتی ہے، جب کسی اور اینٹی ہائپرٹینسو سے آپ کی بلڈ ویسلز کھل نہ رہی ہوں، آپ کی خون کی شریانیں کھل نہ رہی ہوں اور انجائنا یا اس کے بعد دل کے دورے کا خطرہ ہو، تو ایسے لوگوں کی زبان کے نیچے ایک گولی رکھ دی جاتی ہے، سبلنگول گلسرل ٹرائی نائٹریٹ جس کو بولتے ہیں۔ تو ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ گارلک کا استعمال ہماری خون کی نالیوں کے اندر نائٹرک آکسائڈ کو بھی ریلیز کرتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈوئل میکانزم ہوا کہ ایک طرف تو یہ اینجیوٹینسن 2 کو انہیبٹ کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، دوسری طرف یہ نائٹرک آکسائڈ کو بھی ریلیز کر رہا ہے، تو یہ اس کا ایک دوہرا بینیفیشل ایفیکٹ ہوگا۔ اور اسی نائٹرک آکسائڈ ریلیز ہونے کے پرسپیکٹو سے اگر لہسن کو دیکھا جائے تو وہ مرد حضرات جن کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، جو کہ ویزو ڈائلیٹرز استعمال کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں، سلڈینافل یا ویاگرا نام سے جو دوائی آتی ہے جس سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں، تو لہسن کا مسلسل استعمال ایریکٹائل ڈسفنکشن کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ لہسن کے اینٹی پلیٹلیٹ ایفیکٹ بھی دریافت ہو چکے ہیں، یعنی جیسے ایسپرین کے ایفیکٹس ہیں، یعنی لہسن کا استعمال خون کو بھی پتلا کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز مد نظر ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جن کو لہسن کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں ہے کہ جو لہسن کے استعمال سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو پاپولیشن میں اس طرح کے ایفیکٹس آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے استعمال سے فائدہ ہو تو آپ اسے ضرور استعمال کریں۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا
یا آج کل کے جو اسپائسز ہیں، مسالہ جات ہیں، ان کے اندر لیڈ کرومیٹ یا سیسا ملایا جاتا ہے۔ لیڈ کرومیٹ مسالہ جات میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو ایک مخصوص کلر دیا جا سکے، جیسے ہلدی کا کلر ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی مقدار میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں چاک مٹی ملائی جاتی ہے جو کہ سستی ہوتی ہے، اور اس سے اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے ہلدی کا، اور کلر کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اس میں بیسیکلی لیڈ کرومیٹ ملایا جاتا ہے۔ تو ایک دلچسپ بات بتاؤں یہاں پہ کہ وہ لوگ جو لہسن استعمال کر لیتے ہیں، اگر انہوں نے فار ایگزامپل سیسا بھی کھا لیے، لیڈ کرومیٹ بھی کھا لیے، تو لہسن کے اندر موجود جو سلفر ہے وہ جا کے جڑ جاتا ہے سیسے کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک کمپلیکس بنا لیتا ہے، اور یوں یہ سیسا یا لیڈ باڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے جی آئی ٹی سے، ہماری آنتوں سے پھر ایبزارب نہیں ہو سکتا، جذب نہیں ہو سکتا۔ تو سیسا ہمارے جگر اور ہمارے گردوں کو بے تحاشا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ آج کل کی سبزیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسی زمینیں ہیں جن کے اندر لیڈ نیچرلی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے۔ تو ایسی زمین میں اگر سبزیاں اگائی جائیں تو ان سبزیوں کے اندر لیڈ موجود ہوگا، سیسا موجود ہوگا، تو لوگ اس کو صحت بخش سمجھ کے کھائیں گے، لیکن ان کے کھانے سے ہوگا یہ کہ ان کے خون کے اندر لیڈ کی مقدار، سیسا کی مقدار بڑھ جائے گی، جو کہ ان کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گی۔ لہسن جراثیم کش پراپرٹیز کا بھی حامل ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، اس کی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور ایون اینٹی وائرل پراپرٹیز ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو یورینری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، گردے اور پیشاب کی نالی کا انفیکشن جن کو بار بار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ گارلک کا استعمال ریگولرلی کیا کریں۔ وہ لوگ جن کو ٹائپ 2 ڈائبیٹیز ہیں، یعنی شوگر کے مریض ہیں جو، تو ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں نے جب گارلک یا اس کے اندر موجود ایلیسن کا استعمال کیا تو ان کے اندر انسولین سینسٹیوٹی بڑھ گئی۔ سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو انسولین سینسٹیوٹی بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم یا ہمارا لبلبا اگر تھوڑی سی بھی انسولین پیدا کرے تو وہ ہمارے خلیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کم انسولین پہ بھی زیادہ گلوکوز ہمارے جسم کو فائدہ دیتا ہے، ہمارے خلیوں میں پہنچتا ہے۔ یوں گلوکوز خون کے اندر زیادہ دیر نہیں ٹکتا، بلکہ ہمارے خلیوں میں پہنچتا ہے، جو کہ ہمیں چاہیے، کیونکہ خون کے اندر یہ زیادہ دیر تک ٹکا رہے گا، جس کو ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں۔ یہ کچھ شوگر میں ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر شوگر زیادہ ہوتا ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ ایلیسن کے استعمال سے انسولین سینسٹیوٹی بڑھتی ہے، آپ کے لبلبے کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، زیادہ انسولین ریلیز نہیں کرنا پڑتا، اور ٹارگٹ سائٹ پہ جو ہمارے خلی ہیں وہ بہت جلدی گلوکوز کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ لہسن کے استعمال سے ایک بہت دلچسپ چیز اور دیکھنے میں آئی کہ اس نے ہمارے خلیوں کے اندر گلوکوز میٹابولزم کے پروسیس کو تیز کر دیا۔ ہمارے خلیات میں کچھ انزائمز ہوتے ہیں جیسے ہیگزوکائنیز، گلوکوکائنیز، گلائکوجن سنتھیز، یہ سارے کے سارے لہسن کے استعمال سے انکریز ہو جاتے ہیں، اور یوں گلوکوز میٹابولزم تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلیسن کے انسولین مائمیٹک ایفیکٹس بھی دیکھے گئے، یعنی یہ ہمارے باڈی کے خلیوں پہ بالکل ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ انسولین نامی ہارمون خود۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بہترین میکانزم ہے اس کا۔ ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ وہ مریض جو مسلسل 2 ماہ تک گارلک استعمال کرتے رہے، ان کے بڑھے ہوئے کولیسٹرول یعنی ایل ڈی ایل اور ٹوٹل کولیسٹرول کے اندر 8% کمی واقع ہوئی۔ وہ لوگ جن کو مائیگرین نہیں چھوڑتا وہ بھی اسے ضرور استعمال کریں، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے مائیگرین اٹیکس میں اس کے استعمال سے کمی واقع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو آ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک چیز کے تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو ڈائریا ہو، گیس ہو، معدے کی جلن ہو یعنی گیسٹرائٹس ہو، یا ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہو، یا پیپٹک السر ہو، وہ گارلک استعمال نہ کریں۔ وہ لوگ جن کا بی پی ہر وقت لو رہتا ہے وہ بھی احتیاط کریں۔ جن کا خون پتلا ہو یا خون پتلا کرنے والی ادویات پہ ہوں وہ بھی نہ لیں، یا پھر اپنی خون پتلا کرنے والی ادویات کی ڈوز میں ان کو ایڈجسٹمنٹ لانی ہوگی، اس کے بعد استعمال کریں۔ جو لوگ قدرتی طور پہ ہائپوگلائسیمک ہوتے ہیں، یعنی ان کا بلڈ شوگر لیول قدرتی طور پہ بہت کم ہوتا، وہ بھی اس کو بڑے دھیان سے استعمال کریں، کیونکہ لہسن کے استعمال سے ان کا شوگر لیول مزید ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کو لہسن کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ لوگ جن کی عنقریب سرجری ہونے والی ہو وہ اس کا استعمال نہ کریں، تاکہ خون بہت پتلا ہو کر سرجری کے دوران ضائع نہ ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو کچھ بلڈ ڈس آرڈرز ہوں جیسے ہیموفیلیا یا فیکٹر 7 ڈیفیشنسی جن کو ہو، وہ بھی گارلک استعمال نہ کریں۔ وہ لوگ جن کو آئی بی ایس ہو یا آئی بی ڈی ہو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کو پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے۔
اب میں گارلک کے استعمال کے کچھ طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں. بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت اس میں ویریشنز آپ لا سکتے ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. تو آپ جانتے ہیں کہ گارلک کو آپ کسی بھی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ کھانے کے ساتھ چبا سکتے ہیں، اس کو سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں جو ابھی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس طرح آپ اس کو استعمال کر لیں. آپ 1 یا 2 گارلک کلووز لیں، انہیں پیس لیں، پھر اسے 15 منٹ تک نہ چھیڑیں، یعنی اوپن ایئر میں رکھ دیں. فار ایگزامپل کچن میں آپ کام کریں تو وہاں پہ اس کو کرشڈ حالت میں 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. ایسا میں نے کیوں کہا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. گارلک کے اندر موجود جو ایلینیز انزائم ہے، یہ چاپنگ یا کاٹنے کے عمل کے دوران آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے. کاٹنے کے بعد 15 منٹ تک اس کو یوں ہی چھوڑ دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ انزائم کافی مقدار میں باہر نکل آئے اور اس سے آپ کو میگزیمم فائدہ ہو سکے. تو آپ نے پھر اس کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال دینا، مکس کر لیں اور پی لیں. جو لوگ اسے خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ ناشتے سے پہلے اس کا استعمال کر لیں. جن کو ایسیڈیٹی ہے، جن کو معدے میں جلن ہوتی ہے، وہ اس کو ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد استعمال کر لیں. اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ گارلک ٹی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک ٹیسٹی آپشن ہے. 2 گارلک کلوز لیں، ان کو 1 کپ پانی میں بوائل کر لیں، پھر تھوڑا اس کا ٹیمپریچر کم ہونے دیں، اس کے اندر تھوڑا سا شہد اور لیموں کا رس ملا دیں اور اس چائے کو نوش فرما لیں. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس کا ایک بار استعمال ضرور کریں، آپ کو اس سے بے حد فائدہ ہوگا. لوگ لہسن کے فوائد پہ تو بہت بات کرتے ہیں، مگر جس کے پیچھے چھپے ہوئے میکانزم آف ایکشن ہے، جیسے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ اکثر لوگ نہیں بتاتے. تو اب تو چونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے کیا فوائد ہیں. جو ڈرگز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، شوگر کم کرنے کے لیے، یہ بالکل ویسے ہی میکانزم پہ ایکٹ کرتا ہے اور یہ قدرتی چیز ہے، تو ظاہر ہے اس کے فائدے اور بھی زیادہ ہوں گے. لہسن ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی اگر آپ کے جسم میں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، فری ریڈیکلز بنتے ہیں ایجنگ کی وجہ سے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، تو یہ ان کو بھی نیوٹرلائز کرتا ہے. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں دوبارہ. فی امان اللہ.